کتاب جو شروع ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے نیت کے مسائل بتائے گئے ہیں. اچھا، نیت کا مسئلہ، ہم تو کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، ہم صفائی کے متعلق مسائل پڑھنے لگے ہیں، لیکن نیت کا سب سے پہلے کیوں ذکر کیا؟ اس کا آپ سن لیں کہ اعمال کے اجر اور ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت مل جائے گی، اور جس نے دین کی خاطر کیا کام تو پھر اس کو تو اللہ کی رضا ملے گی. تو یہ چیز ہے کہ کیوں یہاں پر بتایا گیا کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لو، کہ اب کیونکہ ہم مسلمان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی طہارت کا اس طرح سے خیال رکھیں گے، اپنی صفائی کا جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا. تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، گلی کو، اپنے بچوں کو کیوں پاک صاف رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے یہ سب کام کرنے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری نیت بدلتی ہے ہمارا عمل بدل جاتا ہے. نہانا ایک عام سا کام ہے، دیکھیں دنیا کا ایک ضرورت ہے انسان کی، لیکن نیت سے ہماری عبادت بن جاتا ہے، نیت کے فرق سے وہ عبادت بن جاتا ہے. ویسے ہم عام سب گھر کی صفائیاں کر رہے ہیں، گھروں کو بھی صاف کر رہے ہیں، خود بھی صاف ہو رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے کہ اچھا گھر صرف صاف ہو جائے؟ نہیں، اب وہ تو ہوگا. ہماری نیت، ایک مسلمان کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ بس مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. اب ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں آج ابھی اسی وقت کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں صفائی کر رہی ہوں، چاہے اپنی، چاہے میں اپنے گھر کی، چاہے میں اپنے بچوں کو جو سکھا رہی ہوں، مجھے آپ کی رضا چاہیے اور آپ اس میں میری مدد فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک صاف رہنے والا بنائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور عالم ان کا اقرار کرے گا. تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا. پھر حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں وسعت اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا. اللہ تعالیٰ اسی اپنی نعمتیں جتائے گا. وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا کہ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہا. پھر حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ معاف کرے کہ دیکھیں کس قدر، مطلب ہم ایک حکم کو حکم کی طرح لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنی اہم باتیں جو ہم سے مس ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ان پر ہماری سوچ بھی نہیں جاتی کہ ہماری نیت کتنی خالص ہونا ضروری ہے. کہ اتنے وہ بڑے بڑے کام ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور پھر قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، لیکن سارے عمل برباد کس وجہ سے؟ وہ تو کام انہوں نے کیے، دنیا کی تکلیفیں بھی اٹھا لی، لیکن عمل کیوں برباد ہو گیا؟ کہ نیت ٹھیک نہیں تھی. تو یہی جو چھوٹے چھوٹے کام، ہم تو بہت گناہگار بندے ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں بھی سب سے پہلے ہماری نیت بالکل خالص ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو بھی میں سیکھ رہی ہوں، سکھا رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد جو بھی میں عمل کی اس میں کوشش کروں گی، وہ سب کی سب آپ کی رضا کے لیے ہوگی. تو سب سے پہلے طہارت کے سبق سیکھنے میں جو سب سے پہلا سبق ہم نے سیکھا
وہ ہے نیت کا خالص ہونا۔ تو آج ہم اس کو اسی طرح رکھتے ہیں، اتنا ہی رکھتے ہیں، تھوڑا سا طہارت کی اہمیت پہ بات ہو گئی ہے، اور دوسرا ہماری نیت کا اخلاص، کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے نیت کو خالص کرنا ہے، کہ صرف اور صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمعہ کا دن ہے، عصر کی بعد کی گھڑیاں آئے، مل کے دعا کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اپنوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے دین کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ یا اللہ شیطان ہماری نیت خراب نہ کر سکے۔ یا اللہ ہمارا ہر عمل آپ کے لیے ہو، ہر چھوٹے سے چھوٹا، ہر بڑے سے بڑا کام ہم صرف آپ کی رضا کے لیے کریں، ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ہر کام آپ کی رضا کے لیے کریں۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ یا اللہ ہمارے کاموں کو ضائع ہونے سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچانا۔ یا اللہ ہم سے دین کے، دنیا کے، آخرت کے اچھے اچھے کام کروا لے۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو نیک کر دے۔ یا اللہ ہمیں پاک صاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے ذہن کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے گلی محلوں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے ملک کو پاک صاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر گندگی سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں پاکیزگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں، آپ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں پاک کر دیں۔ یا اللہ آپ ہماری نیتوں کو خالص کر دیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے جو ہم سے غلطیاں ہو گئی، جو ہم سے غفلت ہو گئی۔ یا اللہ جو ہم سے غفلت ہوئی، یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیں۔ یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ یا اللہ ہمارا ہاتھ تھام دے، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، ہم صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم نیک بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد فرمائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد فرمائے اس سیدھے راستے پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی زندگی ایمان والی دینا۔ یا اللہ زندگی بھی ایمان والی ہو، موت بھی ایمان والی ہو۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے بچانا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.